ہم آپ کو ایک گاڑی دیں گے دو نہیں دے سکتے، ہم آپ کو فلاں گاڑی دیں گے فلاں نہیں دے سکتے۔ نوکر مانگتا ہے سہولت اور مالک کچھ دیتا ہے کچھ روکتا ہے، یہاں الٹا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے ساتھ ہم عہد کرتے ہیں اور تحریری معاہدہ ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے کچھ سہولت تو مانگ، کچھ سہولت تو مانگ۔ کہتے ہیں اللہ تم بتا کیا مانگ، تو اللہ کہتا ہے تو کہہ، تو یوں کہے کہ یا اللہ، پہلے میری ایک مثال سن۔ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے جی مولانا صاحب میں آپ کی زمین پر کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کبھی میں بھول کے غلطی کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، میں نے آخنا تو کیا خیال ہے، میں ایسے تو نکل۔ تو اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے سہولت مانگ، کیا یا اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ کبھی تو ہوگا گڑبڑ معاملہ بھول گئے، اور کبھی خطا ہوگی، بھولے نہیں ہوں جان کے خطا کی ہوگی، اور کچھ کہنا نہیں ہمیں، نوکری پکی رکھنا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے، یہ مانگ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے کہ میں تیری جان بوجھ کے غلطی پر بھی نوکری سے فارغ نہ کروں، بھول والی بھی فارغ نہ کروں۔ آگے ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، اور یا اللہ جو باقی مزدوروں سے کام لے رہے ہو نا اوکھے اوکھے، مجھ سے وہ اوکھے کام ہیں، سخت کام، جو بنی اسرائیل سے تو نے بڑے بڑے کام لیے نا مشکل، مجھ سے نہیں ہوتے، سخت کام آسان ہو، تنخواہ زیادہ ہو، کام سوکھا ہو۔ اللہ کہہ رہا مانگ، اور یہ بھی مانگ کیا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، جو میں نہ کر سکوں چاہے سوکھا بھی ہو تب بھی مجھ سے وہ کام نہ لے۔ یہ تنخواہ کھڑی غلط، مفت کی روٹی کھلا۔ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا، ہمارا میراثی آ گیا، میں میرے پوتر نو نوکری لگا، میراسیاں کہتے نوکری نہیں، اگر بھوک مار گئے ہیں زمیندار شہروں میں بڑھ گئے، اکثر جو بڑے زمیندار تھے شہروں میں آ گئے، ڈیرے ویران ہو گئے، خیرات صدقات کے سلسلے بند ہو گئے۔ تو ہم نے اللہ کے فضل سے اپنا ڈیرا بھی آباد رکھا ہوا ہے اور اپنا شہر بھی آباد رکھا ہوا ہے۔ تو میں کہا نوکری کرتے ہیں کہ جی کرنا کی بھوک مرنے پہ ہیں۔ تو میں نے وہ کوٹ ابدو کی فاطمہ شوگر نہیں، اس کے لیے اس نے جی ہاں میرے دوست نے ان کو فون کیا، اس طرح ایک ہمارا بچہ کہاں بھیجیں، ہم لیبر میں لے لیں مزدور۔ تو میں نے اسی رو میں کہہ دیا چاچا انہوں لے جا کوٹ ابدو انہوں لیبر چ رکھ دس سر وقت اب نہیں اللہ کا ایک ہفتہ گزرا تو دونوں باپ بیٹا پھر دیر پہنچے۔ میں تو میں نوکری واسطے چلے آئی تھی کدی آ گیا؟ تو اس کا باپ کہنے لگا مولانا صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوتا ہے، میرا پوچھ میرا پوتر افسر لگتا انہیں تو بوریاں ڈھونڈ سے لا بلا سا میراسیاں کدی بوریاں چاہیے، میں کہا میں نے تمہیں پہلے آ کے آئی تو میراسیاں نے کہا میں اللہ ہم سے یہ کہلوا۔ تم ذرا سوچو، یہ اللہ کہلوا رہا کہ یا اللہ گڑبڑ کروں گا، سورہ بقرہ تو میں نے مان لیا لیکن کبھی بھول کے کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، مجھے فارغ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو کام تو نے پہلوں سے اوکھے لیے وہ مجھ سے نہیں لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ بھی مجھ سے نہیں لینا، تو اس کے بعد کوئی تنخواہ کا مطالبہ بنتا ہے؟ تو کہتا ہے یہ تو سہولتیں لے لے اور تنخواہ لے، وہ کیا ہے واہ ساری معاف، آپ کہتے ہیں مٹا دیں چھپا دیں، کہ میرے سارے عیب چھپا دیں، واغفر لنا اور میرے گناہوں کو معاف کر، اور اس جہان میں رحمتوں کے دروازے اللہ ہی سے کہا وہ بے اعتبارہ ہو رہا ہے، اتنی سہولتیں دے کر اتنی بڑی تنخواہ کہاں سے دے رہا ہے، تو وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فکر نہ کر، میں تو تیرا مولا ہوں، میں نے تو کرنا اور کون کرے، میں تیرا مولا ہوں۔ اگلی بھی ماں فانصرنا علی القوم الکافرین کہ اللہ
کفر پر بھی ہمیں عزت نصیب فرما، بلندی نصیب فرما۔ یہ ایک خاکہ میرے ذہن میں اس سوچ کے بعد کہ یہ خزانہ جو ہے عرش کا اور یہ خزانہ ہے جنت کا، تو اس میں کیا چیز ہے؟ کسی تفسیر میں تو ملا نہیں، پھر رب رمیت میں غیر رامن کو استعمال کیا، تو ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے، اور غلط ہے تو میری ہے۔ اس میں اللہ کی کمال شفقت، کمال محبت، کمال رحمت، ذرا غور تو کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ تو آدمی دو ہی طرح تو غلطی کرتا ہے، کبھی بھول کے کبھی جان کے، تو کہتا دونوں تمہارے سامنے کچھ نہیں آتا، کیا تو آتا ہے کچھ میں کہنا کہلوانے والا یاد کروانے والا، یہ اسی دعا کی وجہ سے یہ خزانہ ہے عرش بنا۔ اور آگے دیکھو، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ یا اللہ، پہلے اپنی غلطیوں کی گنجائش لی، پھر اپنی سستی کی گنجائش لی کہ اوکھے کام نہ کہنا، جو پہلوں کو تو نے کروائے نا وہ میں نے نہیں کرنے، میں سوکھے سوکھے کروں گا، پھر ان سوکھے سوکھوں میں بھی جو میری طبیعت میں نہیں آئے گا میں وہ بھی نہیں کروں گا، تنخواہ پوری دینا کا جب جواب اس دعا کی وجہ سے مجھے لگتا ہے، واللہ عالم، میں نے کعبے سے اللہ مجھے بچائے، میں زندگی میں جتنا کفر سے ڈرتا ہوں اتنا ہی کعبے سے ڈرتا ہوں، جتنا ہی تکبر اور حجب سے ڈرتا ہوں کہ شہرت انسان کو بہت بڑے امتحان میں ڈالتی، بہت بڑے امتحان میں ڈالتی۔ تو میں آپ بچوں سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، میرے لیے دعا کیا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی خیر نصیب فرما، اس کی شر سے بچائے۔ یہ بہت خیر عظیم ہے اور یہ بہت بڑا شر عظیم، اس میں آدمی ہو جب تکبر کا شکار ہو گئے تو نہ دین بچتا ہے نہ دنیا بچتا ہے۔ اس میں تواضع عاجزی اللہ اس کو نصیب فرما دے، یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے میرے رب کے لیے، نعمتوں میں سے بڑی نعمتوں میں سے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی دیکھو کہ خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یہ بھی سہولت مانگ، یہ سہولت مانگ، یہ سہولت مانگ۔ اتنی سہولتیں دینے کے بعد تنخواہ دینے کو دل ہی نہیں کرتا، تو کہتا تنخواہ یہ مانگ، واہ واہ واہ، دنیا بھی بن گئی آپ پر ہوتا ہے۔ یہ تسلی کے لیے بھائی ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، مانگو، کھل کے مانگو، کھل کے مانگو، ڈر رہا ہے کہ اتنا دے گا بھی صحیح کہ نہیں دے گا، بھی صحیح کہ نہیں دے گا، تو ظاہر قدم کرو، تو نہیں دینا اور کس نے دینا؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، کفر پر غلبہ نصیب فرما، فتح نصیب فرما۔ تو میرے رب کی رحمت کرم، ایک آخری بات کر کے دعا کر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب نہ یا ابن آدم انک ترید وانا ولا یکون الا ما فان سلمت لی فیما ارید فخیرک فإن لم تسلم لی فیما ارید فتحقق فیما ارید لا یکون الا ما۔ میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے، یہ میرے رب کی چاہت ہے، جو اس کی کتاب ہے یہ میرے رب کی چاہت ہے۔ ایک میری چاہت ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش کے دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ تو خواہشات کا ایک جنگل ہے، تو اور زندگی مختصر ہے۔ انسان کی بے بسی یہ نہیں کہ پیسے تھوڑے، انسان کی بے بسی ہے کہ زندگی تھوڑی، مختصر زندگی میں کتنی خواہشات پوری کر سکتے، لہٰذا خواہشات کو چلنے والا راستہ اس میں سکھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے کیا خوبصورت ڈیل کی ہے، انت ترید و انا ارید، ایک تیری خواہش اور چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ کہ ان سلمت لی فیما ارید، تو اس چاہت کے آگے سر جھکا دے، پھر تو کیا کرے گا؟ کہ کفیتک فیما ارید، پھر جو کچھ تو چاہے گا وہ میں کروں۔ اور اس کے سامنے سر جھکانے میں کتنی گنجائشیں نکال کے اس نے خود دی کہ گنجائشیں مانگ لو، مجھے پتا ہے تم کمزور بھی ہو، مجھے پتا ہے تم جلد باز بھی ہو، مجھے پتا ہے تم غصے والے بھی ہو، مجھے پتا ہے تم ضعیف بھی ہو، خلق الانسان ضعیفا وکان الانسان عجولا
وكان الانسان قتورا وكان الانسان اکثر شيء جدلا. یہ سارا قرآن بتا رہا ہے کہ بخیل بھی ہو، جلد باز بھی ہو. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. یہ ساری باتیں بتا رہا ہے. یئوس قنوط فرح فخور. یہ سارے ایکسرے تو اللہ ہمیں کر کے دے رہا ہے. تو اس کے سامنے جھکانے کے بعد کہتا ہے سہولتیں مان، کچھ کروں گا کچھ رہ جائیں. معافی مانگو کہ ہم معافی مانگ لوں گا، ٹھیک ہے میں معاف کروں. جتنے بھی کرو گے میں معافی مانگوں معاف کروں. آدم اور شیطان میں کیا فرق ہوا؟ ایک نے کہا ربنا ظلمنا اور ایک نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. گناہ ہو جانا بچوں، بڑے سے بڑے نیک آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، اور کبھی کسی کی نیک آدمیوں کی غلطیاں نہ پکڑا کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گی یار، برباد ہو جاؤ گی. کہ نیک سے صحابہ سے بڑھ کر کوئی نیک ہو سکے؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا مقرب ہو سکے؟ کائنات کا واحد طبقہ جب سے انسانیت بنی، واحد جماعت جن کی زندگی میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم سے اللہ راضی ہے، جن کی زندگی میں انہیں کہا جا رہا ہے تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، تو ان سے خطا نہیں، ان سے گناہ نہیں ہوئے. بڑے سے بڑے مرد سے عورت سے خطا ہو سکے، کسی کی خطاؤں پردے چاہنا، اندھے ہو جانا دیکھنے سے، سننے سے بہرے ہو، بولنے سے گونگے ہو جانا، تو اللہ کو فرق ستاری کی ایسی چادر ڈالے گا اس جہان میں کسی کو تمہارے عیب دکھائے گا. کیونکہ عیب دیکھنے کا ایک نشہ ہوتا ہے، مزہ ہوتا ہے، اس میں زہر بھرا ہوتا ہے، زہر تمہارا دین بھی جائے گا، میں قربان جاؤں. معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ کفایت تو کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے. پھر آگے تھوڑی سی اپنی دھمکی بھی دکھائی، علم تو سلم نہیں تھی. اگر یہ دیکھ لے اگر تم نے میری چاہت کے اپنے آپ کو سپرد نہ کیا، پھر اطاعت تو کافی بات ہو رہی ہے. تو پھر اپنی چاہتوں میں ہمیشہ تھکتا رہے گا، تیرا رب تجھے تھکاتا رہے گا، اور ہوگا وہ جو تیرا اللہ چاہتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے جوڑ دے. میرے رب کا اتارا ہوا خزانہ، اس کے ایک لفظ میں داخل ہونا چاہو تو ساتوں زمین آسمان اس کے ایک لفظ میں داخل ہو سکتے، کیونکہ یہ وہ لفظ ہے جو میرے اللہ کی زبان سے، تورات اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، زبور اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، انجیل اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے. یہ صرف قرآن میرے رب کی زبان سے، اس لیے تو وہ مٹ گئی. اگر وہ اللہ کی زبان سے نکلی ہو تو کبھی نہ مٹے، کہ اللہ کی ہر صفت زوال سے پاک.